الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جن حالات سے اور جس ماحول سے مسلمان گزر رہے ہیں اس کا بہت باریکی کے ساتھ دانش مندی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ بڑے بڑے مفکرین اور اہل علم
اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ چکی ہے اور دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آج سے کم و بیش 1 صدی قبل جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی تو دور اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، نہ واٹس ایپ کا دور تھا، نہ فیس بک کا دور تھا، نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، اور نہ اتنی تیز رفتاری کا معاملہ تھا، نہ اتنے تیز رفتار ہوائی جہاز تھے 1 صدی قبل۔ تو دوسری عالمی جنگ میں اتنا جانوں کا نقصان ہوا کہ آج تک لوگ اس پر کف افسوس مل رہے ہیں۔ اب جب تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور پتہ نہیں یہ جنگ کب تک چلتی رہے گی، تو کتنے ممالک کے بڑے بڑے شہر قبرستانوں میں تبدیل ہوں گے، کتنی جانیں جائیں گی، کتنے گھروں کو آگ لگے گی، کتنے جانیں تلف ہوگی، کتنی گود سونی سونی ہوگی، کتنی ماؤں کی گود ویران ہوگی، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا، کتنوں کے سر سے سایہ اٹھے گا، کتنے آباد ویرانیوں میں تبدیل ہوں گے۔ ان حالات کا جائزہ ہم نے لینا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے ایک لاہے عمل تیار کرنا ہوگا کہ آخر جب طوفان آئے گا اموات کا، جب آندھی چلے گی لڑائیوں کی، تو اس وقت میں ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کو یہ پیغام ایک حدیث پاک صرف تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور ایک حدیث پر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل بھی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ میری قوم کے جوان، میری مائیں اور بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی اپنے اعمال کی اصلاح کر سکے۔ ایک حدیث کے آئینے کے اندر ہم سب اپنے چہروں کو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیزوں، دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، دنیا بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، اور اب دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو تباہی سے روک نہیں سکتی۔ بس وہی محفوظ رہے گا جس کو میرا اللہ بچانا چاہے گا، جس کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے گا وہی محفوظ رہ سکے گا۔ آپ دیکھیں ملک شام اتنا خوبصورت ملک تھا کہ اس کے ایک ایک شہر، اس کے حوالے سے لوگوں نے، شعراء نے غزلوں کا عنوان بنایا تھا۔ سیریا کے شہروں کو اسے جنت ارضی کہا گیا ہے، بلکہ ملک شام کے شہروں کے حسن کا تذکرہ قرآن اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنے خوبصورت تھے وہ شہر، لیکن آج آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھیں ان شہروں کی تصویر کو، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شہر کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، وہ شہر قبرستانوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں۔ یمن کا حال دیکھیں، بیت المقدس کا حال دیکھیں، اور اب پتہ نہیں کن کن شہروں کی باری ہے، کون کون سے شہر ویران ہوں گے، کون کون سے شہر قبرستانوں میں تبدیل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، راویر میں رہ کر ہم یہ تصور نہ کریں کہ ہم محفوظ ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، جب بھی کوئی قوم غلطی کرتی ہے تو تباہی کے دہانے پر ضرور پہنچتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم کو جو بھی تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے عمل کا نتیجہ ہے۔ ایک مرتبہ عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی، حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دربار میں پہنچے اور اپنے مرشد سے پوچھنے لگے، پیارے مرشد یہ بتائیے کہ آبادی ویرانوں میں تبدیل کیسے ہوتی
ہوتی ہے، آبادی ویرانوں میں کیسے بدل جاتی ہے، آبادی قبرستان میں تبدیل کیسے ہو جاتی ہے، آبادیاں کیوں برباد ہوتی ہے، بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے، بستیوں کی ویرانی کی وجہ کیا ہے، کیوں بستیاں ویران ہوتی ہے؟ تو سرکار عثمان ہارونی نے اپنے مرید صادق کو فرمایا تھا حدیث پاک بیان کرتے ہوئے کہ معین الدین، جب کسی قوم کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائے تو پھر وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے، وہ بستی ہلاک ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اس حدیث پاک کو جو خواجہ عثمان ہارونی نے سرکار غریب نواز سے بیان کیا، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے ہم تباہی سے بچ جائیں گے۔ دنیا کا کچھ بھی ہوگا لیکن انشاءاللہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، ہمارے بال کو بھی دھکا نہیں لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید صادق کو فرماتے ہیں معین الدین، جب کسی بستی کو ویران ہونا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلا گناہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو ویران کرنا چاہتا ہے تو اس بستی سے اللہ نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے، سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ جب کوئی بستی کے لوگ نماز ترک کرنے لگتے ہیں، نماز میں سستی کرنے لگتے ہیں تو اللہ اس بستی کو ویران کر دیتا ہے، اللہ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ اس بستی کو برباد کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات میں یہ جو حدیث پاک کوٹ کی جا رہی ہے، اس کے آئینے میں ہم اپنے چہرے کو دیکھیں۔ آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کیسی کیفیت ہے مسلمانوں کی، کیا سچویشن ہے مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر، سب کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ہم دوستوں کی انجمن میں 2-2 3-3 گھنٹے گزار دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے بیٹھتے ہیں تو کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، ہم فلم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو فلم دیکھنے کے لیے ہم بہت زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں، ایک فلم میں 3-3 گھنٹے ہم تباہ کر دیتے ہیں، سیریلوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ وہ اللہ جس نے ماں کی پیٹ میں ہماری شکل بنائی، وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے آسمان کا سائبان بنایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اے انسان، تو کسی کا وفادار ہو یا نہ ہو، کیا تو اپنے رب کا بھی وفادار نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ جب بندہ مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ ویران ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک اور یاد آتی ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والی صلاۃ و تسلیم ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے بستی سے گزرتے ہوئے کیا دیکھا؟ بستی میں باغات ہے، بستی میں نہریں ہیں، بستی کے اندر آبادی ہے، اور بستی کے اندر جو ہے لوگ بہت خوشحال ہیں، اور اس بستی کا معاملہ یہ ہے، لوگ بڑے خلیق بھی ہیں، لوگ بڑے با اخلاق بھی ہیں، لوگ بڑے مہمان نواز بھی ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم اس بستی میں تشریف لے گئے، اور بستی کے اندر آپ نے قیام فرمایا۔ اس کو اپنی اصل حالت پہ چھوڑ، اور جیسا اس کو چھوڑ، کچھ نہیں کر، درود شریف رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت اچھا ہے آپ کا مائک، اس کی حالت پہ چھوڑ، لوگوں کی توجہ بیٹھتی ہے اس سے نا جی۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیم جو ہے اس بستی میں تب تشریف لے گئے، بڑے مہمان نواز با اخلاق لوگ تھے۔ آپ نے اس بستی میں جب قیام فرمایا تو تقریباً 3 دن تک اس بستی میں آپ مقیم رہے، اور جب بستی میں آپ 3 دن تک کے مقیم رہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی چھوڑ کر کے تشریف لے گئے۔ جب آپ بستی چھوڑ کر کے تشریف لے گئے، آپ سفر پر جا رہے تھے، تو آپ نے
جب بستی کو چھوڑ دیا اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا تو تقریباً کم و بیش 3 سال کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر سے واپس لوٹے تو کیا دیکھا؟ اب جو بستی تھی، جہاں مکانات تھے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے تھے. وہاں کھنڈرات تھے، وہاں انسان نہیں تھا، وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا، وہاں کوئی جانور نہیں تھا، نہ آدم نہ آدمزاد، حتیٰ کہ پر مارنے والا پرندہ بھی موجود نہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ 3 سال کا عرصہ کوئی طویل عرصہ تو نہیں ہوتا، 3 سال کا عرصہ کوئی لمبا عرصہ تو نہیں ہوتا، 3 سال میں یہ بستی ویران کیسے ہو گئی، یہ بستی کھنڈرات میں کیسے تبدیل ہو گئی، یہ مکانات کھنڈر کیوں بن گئے؟ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے اللہ یہ تو بتا کہ آخر 3 سال کی مدت کوئی طویل مدت تو نہیں ہوتی، بڑی چھوٹی سی مدت ہے 3 سال کی مدت، آخر 3 سال کی مدت کے اندر یہ آبادی ویرانے میں کیسے تبدیل ہو گئی، یہ مکانات کھنڈرات میں کیسے تبدیل ہو گئے؟ تو اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر، اے روح اللہ، دراصل بات یہ ہے اس بستی کے لوگ سب کے سب نمازی تھے، اس بستی کے لوگ سب کے سب عبادت گزار تھے، اس بستی کے لوگ سب کے سب پرہیزگار تھے، لیکن ہوا یوں کہ اس بستی میں ایک بے نمازی آیا اور وہ بے نمازی نے جہاں سے اس بستی کو پانی ملتا تھا اس نہر کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیے. اس بے نمازی کے ہاتھوں کی نحوست ہے کہ پھر ہم نے اس کے باغوں کو خشک کر دیا، ان کی کھیتیوں کو خشک کر دیا، اس نہر کو خشک کر دیا. جب پانی ہی نہ ملا باغ خشک ہو گئے، کھیتیاں ویران ہو گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئی، تو لوگ جو ہے یہ شہر چھوڑ کر کے دوسری طرف منتقل ہو گئے اور ایک بے نمازی کی آمد کی وجہ سے یہ پوری بستی ویران ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہ بات کوئی لیڈر بیان کرتا ہم اس کا مذاق اڑا دیتے، اگر یہ بات خالص کسی مولوی کی بیان کی ہوتی تو ہم لوگ اس میں کچھ تعویلات کر سکتے تھے، لیکن یہ بات کسی عام انسان نے نہیں بیان کی ہے، کسی مفکر اور مدبر نے بیان صرف نہیں کی ہے، بلکہ تدبیریں جس کے تلووں کو بوسہ دے کر کے عروج پاتی ہے اس سید العالمین قائد المرسلین مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، جن کی زبان پر خدا بولتا ہے، جو اپنی طبیعت سے کبھی کلام ہی نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں بستی کے اندر ایک بے نمازی آ جائے تو وہ پوری بستی ویران ہو جاتی ہے. جس بستی کے اندر پوری بستی کے بستی بے نمازی ہو، پوری بستی کے بستی جس میں بے نمازی ہو، ماں بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، بھائی بھی بے نمازی، بہنیں بھی بے نمازی، سب کے سب بے نمازی ہو، آپ مجھے بتائیں اس میں برکت کیسے ہوگی؟ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا میرے گھر میں برکت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا میں پریشان حال ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. ہماری مصیبتوں کا حل اللہ کی عبادت میں ہے، سجدوں کے پابند بن جاؤ، ساری مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. رب کی عبادت کے پابند بن جاؤ، ساری مشکلات حل ہو جائے گی. ارے وہ کون سی مشکل ہے جو نماز کی برکت سے حل نہیں ہو سکتی؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو نماز کی برکت سے حل نہیں ہو سکتی؟ اور وہ کون سی نعمت ہے جو نماز کی برکت سے نہیں مل سکتی؟ ارے نماز کی برکت سے جب خدا مل جاتا ہے تو نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ کیا خدا سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ میرے اور تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. جب مسلمان نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اے مسلمان تو کتنا عظیم ہے، تیرا مرتبہ کتنا عظیم ہے. تم نے نماز کو سمجھا کیا ہے؟ آج اگر کوئی ایم ایل اے بات کرے تو لوگ پھدکتے پھرتے ہیں. آج تو ایم ایل اے صاحب نے مجھ سے بات کی، آج تو ایم پی صاحب نے مجھ سے بات کی، اور اگر وزیر بات کر لے تب تو زندگی بھر کہتے ہیں وزیر اعظم نے مجھ سے بات کی. ارے کسی کی اوقات کیا ہے؟ مسلمان تیرا مرتبہ وہ ہے مصطفیٰ کریم
کی غلامی نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تو خدا سے باتیں کرتا ہے، تو خدا سے باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو سید السادات مولائے کائنات باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں تلاوت قرآن کرنے لگتا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کر سکتے ہیں، مگر افسوس وہ نماز جو تجھے خدا سے ہم کلام کر دے، وہ نماز جو تجھے اللہ سے باتیں کرنے والا بنا دے، وہ نماز جو تجھے رب کا قرب عطا کر دے، وہ نماز جو تجھے معراج عطا کر دے، وہ نماز جو تجھے رشک ملائکہ بنا دے، وہ نماز جو تجھے رشک تمام مخلوقات بنا دے، وہ نماز جو تجھے اللہ رب العزت کا دوست بنا دے، وہ نماز جو تجھے قرب خدا بندی عطا کر دے، وہ نماز جو تیری مصیبتوں کا مداوا ہے، وہ نماز جو تیری مشکل کشا ہے، وہ نماز جو تیری حاجتوں کو پانے کا ذریعہ ہے، آج تو اس نماز سے مسلمان غافل ہے۔ اسی لیے مسلمان اور مصیبتیں دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلمان مسجدوں سے قریب رہا، جب تک مسلمان نماز پڑھتا رہا، اس وقت تک مسلمان مصیبتوں میں گرفتار نہ تھا۔ دنیا مصیبت میں رہتی تھی، مسلمان سکون کی سانس لیتا تھا۔ آئیے آپ کو بتاؤں ہماری مصیبتوں کی وجہ کیا ہے۔ آج وہ کون انسان ہے جو مصیبت میں نہیں؟ آج وہ کون انسان ہے جو تکلیف میں نہیں؟ آج وہ کون انسان ہے جو پریشان نہیں؟ جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کے لاکھوں کے بینک بیلنس ہے وہ بھی پریشان ہے، جائیداد ہے پھر بھی پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہے۔ پریشانی پریشانی پریشانی۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے معاف کرے تو ایک چبھتا ہوا جملہ کہنا چاہتا ہوں، نماز چھوڑ کر ہم اپنی مصیبتوں کا حل جو ہے تعویذ میں ڈھونڈنے چلے ہیں۔ تعویذ لے لو مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ یاد رکھنا میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں سنیوں، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا، چائے میں شکر میں چائے جو ہے وہ چائے کے اندر شکر ڈالو تو چائے لذیذ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ شکر کو چائے میں ڈالے تو پھر وہ چائے لذیذ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سرفرا یہ سوچے کہ ہم نے شکر ڈالا تھا چائے کے اندر تو چائے بڑی لذیذ ہو گئی تھی، اگر وہ بندہ سالن کے اندر بھی شکر ڈالے تو بولو سالن لذیذ ہوگا یا اس کا مزہ بگڑ جائے گا؟ شکر اپنی جگہ ہے لیکن ہر جگہ شکر کا کام نہیں ہے۔ شکر چائے میں ڈالو گے تو اچھی لگے گی، سالن میں ڈالو گے تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی تعویذ کا استعمال اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے۔ اگر کسی نے جادو کیا، اگر کسی نے آپ پہ سحر کر دیا تو آپ اس کے علاج کے لیے تعویذ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز چھوڑی اور اللہ نے آپ کے گھر سے برکت اٹھائی تو نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو برکت اللہ نے اٹھائی ہے وہ تعویذ کی وجہ سے کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ تعویذ سے سحر جادو کا علاج ہے، تعویذ سے بیماریوں کا علاج ہے، تعویذ خدا کے عذاب کا علاج نہیں بن سکتا۔ اگر گھروں سے مصیبتوں کو دور کرنا ہے، نماز پڑھ کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اللہ تمہارے گھر میں رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں مصیبت میں ہو، کیوں پریشان ہو؟ آج ہندوستان بھر میں ہم لوگ جاتے ہیں، جہاں قیام کیا اونچی اونچی عمارتیں ہیں، لیکن لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں سید صاحب دعا کر دے، دل کو سکون نہیں ہے، بستر پہ رات بھر کروٹیں بدل بدل کر گزارتے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، بیٹے باغی ہو گئے، بہویں غدار ہو گئی، بیٹیوں نے منہ پھیر لیا، بڑھاپا عذاب بن چکا ہے، جوانی عذاب بنتی جا رہی ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، ذرا دل کے کانوں سے سننا راویر والو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے، اطراف و جوانب سے آنے والوں، بخاری شریف کی ایک حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، بہت کثرت کے ساتھ بیان ہوتی ہے۔
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا دے، اور میں مدینے کی گلی کوچوں میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں، ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ آقا فرماتے ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں، یعنی آقا ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں۔ اب یہاں سننے کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو بے نمازیوں سے حضور کتنا بیزار ہے، کتنے ناراض ہے کہ حضور ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتے ہیں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ لیکن آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ میری مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری حدیث کو دیکھنا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو اپنی نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، بہت عجلت سے کام لیتا ہے، یعنی نبی جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضور نے چاہا کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ نے قبلہ بدل دیا، بلکہ کیسے بدلا؟ حضور نے 4 رکعت کی نیت کی ہے، آقا نے 4 رکعت کی نیت کی ہے، آقا علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کر کے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچے کیا، پھر اٹھائی، پھر نیچے کیا، ابھی 2 رکعت مکمل ہوئی تھی، 2 رکعت باقی تھی۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل سدرا پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، میرا حبیب نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، جاؤ اور کہو کہ قبلہ بدلا جاتا ہے، اللہ تیری نماز تو پوری ہونے دے۔ تو قدرت کا منادی آواز دے گا بندو اب خدا کی نماز بعد میں مکمل ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت پوری کی جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آقا فرماتے میں یہ چاہتا ہوں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے ہوں۔ حضور نے چاہا، حضور نے آگ نہیں لگائی، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ آگ لگانے نہیں آگ بجھانے آئے تھے۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے ہی ہیں، وہ تو آگ میں باغ لگانے آئے تھے، وہ آگ لگانے نہیں آئے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضور نے چاہا اور اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ حضور نے چاہا آگ لگانا اور اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی۔ جل رہے ہیں تمہارے گھر، آگ دکھتی نہیں، جلتے سب ہیں۔ باپ بیٹے میں نہیں جمتی، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹا باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹیاں 30 سال کی ہو گئی، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لاکھوں کما کر بھی گھروں میں برکت نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بستروں پہ کروٹیں بدل رہے ہو، سکون کی نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر دکھنے والی آگ لگتی تو پورا کے پورا محلہ بجھانے کے لیے دوڑ جاتا۔ میرے اللہ نے وہ آگ لگائی، جل سب رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، مگر یہ آگ نظر نہیں آتی۔ یہ آگ آکسیجن سے نہیں بجھا سکتے، یہ آگ پانی سے نہیں بجھا سکتے، یہ آگ مٹی سے نہیں بجھا سکتے۔ یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جو اللہ نے محبوب کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں میں آگ لگائی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے تم سجدے کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اللہ تمہارے گھروں کی آگ کو بجھا دے گا۔ آؤ
آؤ مسجد میں، مسجدوں میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، رب کی طرف آؤ، اور یاد رکھنا نماز وہ ہے جس مقصد کے لیے کی جائے، نماز جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز جس مقصد، جو مقصد ہو، اچھا مقصد ہو یا برا ہو، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مقصد اچھا ہو یا برا ہو، نماز پڑھو تو پورا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں الملفوظ سے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، امام اہل سنت کی کتاب، ان کے ملفوظات کی کتاب جو میرے دادا مرشد حضور سیدی سرکار مفتی اعظمین نے ترتیب دی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، جو مقصد سے نماز پڑھو گے، اب یہ تم پر ہے، یعنی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز کبھی ناکام نہیں کرتی، اسی لیے مؤذن اذان دیتا ہے تو کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ مقصد کو پانے کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ نمازی کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے مقصد جو، یہ آپ پر ہے کہ مقصد اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا۔ بابا فرید نے شکر کے لیے پڑھا تو شکر ملتی رہی، اور جب رب کے لیے پڑھا تو رب مل گیا۔ جس لیے پڑھو گے، نماز کی خصوصیت ہے جس لیے پڑھو گے، اولاد کے لیے پڑھو تو اولاد ملے گی، روزی کے لیے پڑھو تو روزی ملے گی، عزت کے لیے پڑھو تو عزت ملے گی، شان کے لیے پڑھو تو شان ملے گی، عظمت کے لیے پڑھو تو عظمت ملے گی، بزرگی کے لیے پڑھو تو بزرگی ملے گی۔ لیکن عقل مندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ چیز جتنی بڑی ہے اس سے اتنا بڑا مقصد حاصل کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نماز سے ہم روزی کی توقع نہیں کرتے، بلکہ نماز کا مقصد ہے خدا کو پا لینا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اسی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن بندہ جس کے لیے نماز پڑھے گا، سجدے کی خصوصیت ہے جس لیے پڑھو گے، جس لیے اللہ وہ عطا کرے گا۔ الملفوظ میں جو واقعہ ہے اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بہت عظیم بادشاہ ہیں، بہت بڑا اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، بڑا دیدہ دلیر، بہت زیادہ دیداور بادشاہ، بہت زیادہ دلیر بادشاہ، بہت زیادہ انصاف پسند بادشاہ۔ اس کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کرتا، میرا عنوان وہ بھی نہیں ہے۔ اورنگزیب کے حوالے سے میری کئی تقریریں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو وہاں سن سکتے ہیں۔ میری تقریر کا عنوان ہے اورنگزیب مجدد، اورنگزیب عالم دین، اورنگزیب انصاف پسند بادشاہ۔ یہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو شاید آپ کو مل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس نے باپ کو قید کیا تھا، یہ جھوٹ ہے، اس نے اپنے باپ کو قید کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تاریخ کا اتنا بدترین جھوٹ ہے جس میں بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے۔ جو اپنے باپ کی تمنا پہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو جائے حکومت سنبھالتے ہوئے، وہ اپنے باپ کو قید کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ جھوٹ ہے تاریخ کا۔ تاریخ کے اندر جھوٹ اتنا ملا دیا گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ یہی کیفیت اورنگزیب کے ساتھ کی گئی ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا۔ اورنگزیب ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ۔ اکھنڈ بھارت کسے کہتے ہیں؟ موجودہ افغانستان جو ہے وہاں بھی حکومت تھی اورنگزیب کی، نیپال، بنگلہ دیش، موجودہ پاکستان، سری لنکا، ہمارا انڈیا جو موجودہ ہے، یہ پورا اکھنڈ بھارت اتنا بڑا ملک، اور اس کے ساتھ افغان پر بھی، افغان کے کئی شہروں پر اس کی حکومت تھی جسے دنیا اورنگزیب کہتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی اس بادشاہ کے اندر تھی، اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے والا بادشاہ کبھی بیت المال سے تنخواہ لے کر کے نہیں کھایا، ٹوپی سی کر اور قرآن شریف لکھ کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ اور جب ٹوپی سل کر کے کسی نوکر کے ہاتھوں بیچنے کے لیے بازار میں بھیجتی اورنگزیب تو کہتے کسی کو پتہ مت چلنے دینا کہ یہ ٹوپی اورنگزیب کے ہاتھ کی سلی ہوئی ہے، ورنہ میری محبت میں لوگ قیمت زیادہ لگا دیں گے تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ تھا اس بادشاہ کا۔ تو بہرحال اورنگزیب کے حوالے سے آتا ہے تاریخ میں، میرے امام نے بیان کیا ہے جس کو اپنی الفاظ کے جامع میں سجا کر پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اورنگزیب کے دربار میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کا اورنگزیب میں بہروپیہ ہوں، بہروپیہ، اور میں روپ بدلتا ہوں تو لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے ہیں، اور آپ کے باپ داداؤں کے دربار میں میرے باپ دادا بہروپ
یہ کے طور پر رہتے تھے، بہروپیے کے انداز میں رہتے تھے اور ان کو تنخواہیں بڑی بڑی دی جاتی تھی۔ اورنگزیب نے کہا میرے دربار میں میرے باپ داداؤں نے جو کیا وہ جانے، میرے دربار میں کسی غیر ضروری انسان کی ضرورت نہیں ہے، میں بہروپیوں کو رکھ کے کروں گا کیا؟ اس نے کہا اورنگزیب میرا فن تو دیکھ، میں کتنا بڑا فنکار ہوں کہ میں روپ بدلتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے دوست اور احبہ بھی مجھے نہیں پہچانتے۔ اورنگزیب طیش میں آ گئے اور غصے میں آ کر جلال شاہی میں ڈوب کر کہنے لگے میں تجھے پہچان لوں گا، اور جس دن تجھے نہ پہچان سکا اس دن تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا، اگر تو نے میری پوری حکومت بھی مانگ لی اس دن میں تجھے پوری حکومت دے دوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا، اگر میں تجھے پہچان نہ سکا تو۔ اس بہروپیے نے کہا تو پھر بہت اچھا۔ وہ بہروپیہ چلا گیا، بہت طویل عرصے تک نظر نہ آیا۔ ایک دن آ کر کے دربار میں بیٹھا، اورنگزیب نے ہنس کر کہا تو بہروپیہ ہے نا، پہچان لیا۔ پھر وہ چلا گیا، پھر ایک عرصے کے بعد آیا، پھر وہ پہچان لیے گئے یہ تو بہروپیہ ہے نا، پھر وہ چلا گیا۔ اب وہ دربار میں نہیں آیا، اب اس کا تذکرہ لوگ بھول گئے، اب اس کا ذکر لوگ بھول گئے، اب جو ہے زبان پر اس کا چرچا کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ایک طویل عرصے سے گم ہو چکا تھا۔ اورنگزیب کی عادت تھی کہ جب بھی اس کو کوئی بڑی مہم پر جانا ہوتا تو وہ مہم پر جانے سے پہلے کسی نہ کسی ولی کے آستانے پر حاضری دیتا تھا اور وہاں جا کر دعا کرتا تھا، چاہے ولی زمین کے اوپر ہو چاہے ولی زمین کے نیچے ہو، وہ پہلے دعا کرتا تھا اس کے بعد مہم پر جاتا تھا۔ اسی لیے اورنگزیب اکثر معاملات میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھایا، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جہاں اسلحے کی قوت دم توڑ جاتی ہے وہاں دعائیں ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اورنگزیب ولیوں کی دعا لیتے تھے۔ آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر ولیوں کی دعا لے کر کے آگے بڑھو گے کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اگر اس کے ساتھ کسی ولی کی دعا ہے، اس لیے کہ ولی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ ولی کی زبان کے لیے کہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اپنے عنوان سے ہٹ کر ہے لیکن عنوان سے متعلق ہی ہے۔ جب بات اورنگزیب کی آئی ہے، اورنگزیب ولیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے بڑی بڑی مہم کے لیے، کیونکہ جو مہم طاقت سے سر نہیں ہوتی وہ دعاؤں سے سر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس کچھ نہیں کہ مسلمان دعا کرے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان چھوکرے جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ ولیوں کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں، ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تمہاری ناکامی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جو اللہ سے جنگ کرے وہ جیت سکتا ہے، اس لیے ولیوں کا مذاق نہیں اڑانا، ولیوں کو مٹی کا ڈھیر نہیں کہنا۔ لوگ کہتے ہیں ولی کی قبر کا ذکر قرآن میں کہا ہے، اٹھاؤ قرآن، قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں۔ تارے کبھی ڈوبا نہیں کرتے، تارے چھپا کرتے ہیں، ڈوبا نہیں کرتے۔ یہ اسلام بھی کہتا ہے اور یہ سائنس بھی کہتی ہے، تارے ڈوبتے نہیں ہیں، تارے چھپتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں۔ جب تارے ڈوبتے نہیں ہیں تو قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم؟ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی ابن عباس کے حوالے سے لکھتے ہیں یہاں تاروں سے ڈوبنے کے لیے اللہ نے ولی کو تارا کہا ہے، اور جہاں ولی کا مزار بنتا ہے خدا نے اس مزار کو اس تارے کے ڈوبنے کی جگہ کہہ کر اللہ نے ولیوں کے مزارات کی قسم کو یاد فرمایا۔ اللہ نے ولیوں کے مزارات کی قسم کو قرآن میں یاد فرمایا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر موجود ہے۔ لوگ قرآن پڑھتے نہیں، قرآن سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے۔ ارے قرآن میں تو سب ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز کا بیان قرآن میں، یہ قرآن کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے اور آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کی مانے کہ تیری مانے؟ تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قول کے خلاف ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف ہے کہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے تجھے نہیں پتا، قرآن میں تجھے نہیں معلوم۔ ارے مولا کائنات تو یہاں تک کہتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں
کہ اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. آپ نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کے پاس کوئی بچہ کھڑا رہ کے کہے کہ اس میں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. سمندر کے پاس بچہ کھڑے رہ کر کہے اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، بولو سچی بات ہے؟ نہیں. ایک دانشور پڑھا لکھا ہے کہا نہیں بچے، اس میں صرف پانی نہیں ہے، تیری نظریں پانی تک رکی ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہے. کوئی آگے کہے گا صرف مچھلی نہیں ہے، اس میں صدف بھی ہے. صرف صدف نہیں ہے، اس میں قیمتی موتی بھی ہے. تو اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ اختلاف علم کی بنیاد پہ. بچے نے پانی دیکھا، پانی تک اس کی نگاہ گئی. دوسرے نے مچھلی تک، مچھیرے نے مچھلی کی بات کی، غواص نے موتی کی بات کی. پتا چلا سمندر میں سب ہے مگر صلاحیتوں کی وجہ سے باتیں ہوتی ہے. ایسے ہی قرآن میں سب ہے، صلاحیتوں کی وجہ سے بیان ہوتا ہے. اب قرآن اللہ اکبر وہ بغیر کنارے کا سمندر ہے کہ اس میں اگر غوطہ لگانے والا میرے جیسا اور آپ جیسا ہوگا تو ہلاک ہو جائے گا، لیکن عبد القادر جیلانی جیسا ہوگا تو وہ بیان کرے گا جہاں عقل بھی کام نہیں کرتی. اے تکبیر، سنت. بات چل رہی تھی، دور نکل گئی بات. اورنگزیب کی عادت تھی ولیوں کے پاس جا کے دعا کراتے تھے. حیدرآباد، یہ دکن والا حیدرآباد، اس پر اورنگزیب نے قبضہ کرنا تھا. اورنگزیب کی تمنا تھی کہ میں کسی طرح اس کو، بہت مضبوط قلعہ تھا. کئی دن تک لڑا اورنگزیب، کامیابی نہیں ملی. اورنگزیب نے دعا کی اللہ کوئی ولی سے ملا دے تاکہ وہ ولی دعا کرے تو میرا کام بن جائے. اس لیے کہ جب دوست کو دوست کہتا ہے نا تو پھر بات نہیں کٹتی. دوست کو دوست کتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کا کتنا بھی چھوٹا دوست اس کو کہے گا تو بات بن جاتی ہے، بات کٹتی نہیں ہے. تو کسی ولی سے ملا دے. اورنگزیب تہجد کے بعد لیٹے تو خواب میں دیکھا کہ تمہارے لشکر میں ایک ولی ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارا کام بنے گا کہاں. آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بندہ ہوا میں چراغ رکھے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہے. ہوا چلتی ہے لیکن چراغ نہیں بجھتا. یہ کرامت دیکھ کر قدم پکڑ لیا اورنگزیب نے. قربان جائیں یہ ولیوں کی شان ہے جہاں بادشاہ قدموں میں آتے ہیں. قدم پکڑ لیے، سرکار کیوں چھپے چھپے سے ہیں، ذرا دعا کر دیں. ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ولی چھپاتا نہیں چھپاتا ہے. ولی کی پہچان ہے اس لیے کہ اس کو یار کی پڑی ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ دنیا کچھ کہے، میں نے تو یار کی ردائے غیرت میں چھپ کر کے رہنا ہے. اور اللہ خود کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے ہے. ولیوں کو اس نے چھپا رکھا ہے. کہاں؟ یہ قبائی کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ نے اپنی چادر غیرت میں چھپا رکھا ہے ولی کو. جو کپڑے کی چادر میں چھپا لوگ اس کو نہیں پہچانتے، جو خدا کی چادر غیرت میں چھپا لوگ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے. بہرحال بات دور نہ نکلے، یوں تو بات نکل آئی ورنہ میرا اصل عنوان تو کچھ اور ہے، مجھے اس کی طرف بڑھنا ہے. تو اورنگزیب گئے، قدموں پہ گر گئے. کہا دیکھ اورنگزیب، یہ جو حیدرآباد کا قلعہ فتح نہیں ہوتا. حیدرآباد کا قطب بڑا مضبوط ہے اور وہ قلعے سے دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھا ہے اور اسی کی روحانی طاقت سے قلعہ فتح نہیں ہوتا. جا اس ولی سے دعا کرا، اگر وہ ولی دعا کر دے تو تیرا بیڑا پار ہے. اورنگزیب نے کہا بہت ٹھیک. پہچان کیا اس کی؟ اب ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی خانقاہ میں پیر پھیلا کے پڑا ہوگا، 10-20 لوگ اس کے پیر دبا رہے ہوں گے، ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہوں گے. یہ سب نمائش ہے. سنیو، نمائش سے نکلو. مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. آپ تو مقرر کو بھی سادگی سے آنے نہیں دیتے. یہ کڑا، یہ دھوم، یہ دھام، کون آ رہا ہے؟ حضور محفلوں میں آتے تھے تو بڑی سادگی سے آتے. سنیو، سوچ بدلو. نمائش میں کچھ نہیں رکھا ہے. کیوں کڑے بناتے ہو؟ کیوں بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو؟ شیر آیا اور چیتا آیا اور اس کی اولاد آئی اور اس کی اولاد آئی. اگر عمل اچھا نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا بھی لوگوں کو کام نہیں آتا.
नूह علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، عمل اچھا نہیں ہے. اور اگر کتا ہے اور اگر عمل اچھا ہے، ولی کی چوکھٹ پہ وفا کے ساتھ 309 سال تک بیٹھ گیا ہے، تو اللہ کتے کو جنت عطا کر رہا ہے. ذرا ریئلٹی کی طرف آئیے نا. کیا آپ نے جہالت سیکھ لی ہے؟ یہ سب کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ ہم لوگ کوئی دلہن ہے جو آپ کسی کو چھونے بھی نہیں دینا چاہتے؟ مجھے بہت تکلیف ہے اس پر، اس رسم بد پر. حضور کسی مجمع میں جاتے تھے، لوگ ہم مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ پکڑتے تھے. جب تک ہاتھ چھوڑنے والا نہیں چھوڑتا، میرے نبی بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. سادگی کی طرف آؤ، سادگی کی طرف. ہمارا مذہب سادگی کا مذہب ہے. کوئی ضرورت ہٹو بچوں کی نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی بندہ آنے والا بوڑھا ہو تو اس کو سنبھالیں. جوانوں کو بھی آپ سنبھالیں گے. یاد رکھیے، میں یہ سبق درس دینے کے لیے آؤں. کسی کو برا لگے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. نزاکتیں مردوں میں نہیں ہوتی ہیں. بہرحال ہمارے یہاں ولی ولایت کا تصور یہ ہے، تسبیح لے کر کے بیٹھا ہوگا دوسروں کی آمد پر کہ کوئی کچھ دے دے گا تو میرا معاملہ چل پڑے گا. نہ، ولی کسی اور کوالٹی کا نام ہے. ولی کسی اور کوالٹی کا نام ہے. اس ولی سے پوچھا جو اورنگزیب کی فوج میں نوکری کر رہا تھا، وہ بھی تو ولی ہی تھا. اور دوسرے ولی کے بارے میں پوچھا اورنگزیب نے، وہ جو قطب بیٹھا ہے نا حیدرآباد کا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس دوسرے ولی نے بتایا، اورنگزیب وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قلعے کی دیوار سے پیٹ لگا کر لوگوں کی چپل سل رہا ہے کہ کوئی پہچان نہ سکے. کوئی پہچان، چپل سل رہا ہے. وہ پتا چلا ولی دوسروں کے مال پر نہیں پلتا، ولی لوگوں کو اپنے مال سے پالا کرتا ہے. ولایت کیا ہے؟ آپ نے کیا بنا رکھا؟ وہ جوتے سی رہا ہے رزق حلال کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے عزت عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. کہ وہ جوتے سیتے بیٹھا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے. کہا اچھا ٹھیک ہے. اورنگزیب نے ٹاٹ پہنا اور چپکے سے رات میں گھس گئے شہر میں. صبح ہوئی، فجر کے بعد دیکھا کہ بندہ تھیلی نکال کر سب سامان بکھیر رہا ہے اور جوتے سلنے کی تیاری ہے. اورنگزیب نے پیر رکھا اس پہ. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ تیری چپل تو ٹوٹی نہیں ہے، بنانے کیا آیا ہے؟ تو کہا پھوٹی قسمت بنوانے آیا ہوں. اس لیے کہ یہاں جو چپل لے کر کے بیٹھا ہے وہ تو تقدیریں سنوارا کرتا ہے. تو کہا کیا مطلب، کیسی بات کرتے ہو؟ کہا حضرت فتح نہیں ہو رہا ہے نا یہ شہر، دعا کر دو فتح ہو جائے. کہا تجھے دھوکا ہوا ہے اورنگزیب، کسی نے غلط پتہ بتا دیا تجھے. میں وہ نہیں ہوں جس کا ایڈریس تجھے دیا گیا ہے. تو کہا کہ نہیں آپ یہ. کہا نہیں بھائی میں وہ نہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی چپل سلنے والا، کہیں اور جاؤ کوئی اور دعا کر دے گا. واہ رے ولایت کی شان، کیا انداز ہے. اورنگزیب نے دھمکی دی. کہا آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا میں وہ بندہ ہوں نہیں جس کا پتہ تجھے دیا گیا ہے. کہا اگر آپ نے دعا نہیں کی نا تو پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ آپ حیدرآباد کے قطب ہیں. بس یہ دھمکی دی. دھمکی یہ تھی، جو تلوار سے نہیں ڈر سکتا تھا، دھمکی یہ تھی سب پورے شہر کو بتا دوں گا کہ آپ قطب ہیں. کہا نہ، میں دعا کرتا ہوں لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ میں کیا. ہائے ہائے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ سب سے امید نہیں کرتے، پھر ان کا دل تو یار سے لگا رہتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب وہاں سے آشنا ہو جاتا ہے پھر اسے کسی کی لالچ نہیں ہو. دنیا کچھ کہے وہ تو سوچتا ہے کہ میرا یار مجھے کچھ کہے. وہ اچھائی برائی کی پرواہ نہیں کرتا، لوگ اس کے بارے میں کیا خبر رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. نہیں، اسے تو وہاں سے اچھائی کے القابات حاصل کرنے ہوتے ہیں. تو کہا میں دعا کر دیتا ہوں. دعا کی. کہا جاؤ کل صبح یلغار کرنا. صبح تھوڑی سی جھڑپ میں فتح ہو گئی. اورنگزیب ڈھونڈتے رہے کہ وہ قطب کہاں گیا، اور پتا چلا کہ جب وہ پیٹ پہ چپلوں کی تھیلی ڈال کر کے وہ اللہ والا کہیں گم ہو گیا. تو اورنگزیب کی عادت تھی
ہر مہم سے پہلے وہ کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس جاتے تھے. ایک بہت بڑی مہم درپیش تھی. اب وہیں آئے عنوان کی طرف. بڑی مہم درپیش تھی. اورنگزیب جانا چاہتے تھے لیکن ڈھونڈ رہے تھے کوئی اللہ والا ملے. پہلے اس کی دعا لیں, دعا لینے کے بعد پھر جائیں. سپاہی دوڑے دوڑے آئے. عالم پناہ, بادشاہ سلامت, شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر, خوشخبری خوشخبری. جس کی تلاش میں تھے وہ ذات مل گئی. کہا کیا؟ کہا کہ بڑی مہم ہے, دعا کرنے والا کوئی اللہ والا چاہیے. اپنی حکومت میں خود موجود ہے, اپنی سلطنت میں خود موجود ہے, بہت بڑا ولی ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھو جنگل میں, اس کا کوئی گھر نہیں, درخت کے نیچے ہے, ٹوٹا ہوا مسلح ہے, رات دن نماز 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 نماز, کسی سے بات بھی نہیں کرتا, ادھر سلام پھیرا ادھر کھڑا ہوا, ادھر سلام پھیرا ادھر کھڑا ہوا. کیا نورانی چہرہ ہے, کیا چہرے پہ رمق ہے, کیا چہرے پہ تمازت ہے. انہوں نے اپنے طور پہ, عوام بیچاری بولی ہوتی ہے, انہیں کیا پتا سفید چمڑی کو نور نہیں کہتے. انہیں کیا پتا وہ جو نورانیت ہوتی ہے نا خدا کی دی ہوئی, وہ ایک الگ سی چیز ہوتی, اس کی طرف دل کھنچتے ہیں, اس کی طرف دل کھنچتے ہیں, اور وہ مرنے کے بعد بھی چہروں پہ قائم رہتی ہے. وہ مرنے کے بعد بھی چہروں پہ قائم رہتی ہے, جسے رانائیاں کہتے ہیں, جسے نور کہتے ہیں. جب دل چمکتے ہیں تو چہرے چمکتے ہیں. لیکن عوام تو عوام ہے, عوام کا اپنا انداز ہے. کا خوب تعریف کی. اورنگزیب نے کہا چلو ہم چلیں گے, اس سے دعائیں لیں گے. تھال بھر لیے موتیوں سے, تھال بھر لیے نعمتوں سے, کپڑوں سے خوب سجا سوار کر کے سوگاتیں تیار کی. شاہانہ وقار کے ساتھ اورنگزیب چلے سپاہ کو لے کر. دور سے دیکھا وہ نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز پڑھ رہا تھا. اورنگزیب نے دور جوتیاں اتار دی. اس کو لگا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے اور زور زور سے پڑھنا شروع کیا. بہرحال اورنگزیب نے کہا جس اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اسی اللہ کا واسطہ مجھ سے دو بات کر لے, مجھ سے دو بات کر لے. اس نے سلام پھیرا. کہا کیا بات ہے؟ اورنگزیب نے گھٹنے ٹیک دیے. اس شخص کے سامنے اورنگزیب نے گھٹنے ٹیک دیے, ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار بہت بڑی مہم درپیش ہے, دعا کر دو کہ اللہ کامیاب کرے. اس سے پہلے کہ وہ شخص دعا کرتا, اورنگزیب گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا سرکار دعا کر دے, کامیاب ہو جاؤں مہم میں. اس نے دعا نہیں کی, اس نے پگڑی نکالی, اس نے پگڑی نکالی, کپڑے ہٹائے. اورنگزیب پہچانا, اوفو, ہنسنے لگا, وہ خود ہنسنے لگا. پہچانا, اب پہچانا, دھوکا ہو گیا. کہ وہی بہروپیہ ہوں نا, بہروپیہ ہوں نا. اورنگزیب نے کہا ہر روپ میں پہچان سکتا تھا, لیکن نمازی کے روپ میں کوئی بہروپیہ ہوگا یہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس لباس میں کوئی بہروپیہ ہوگا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. بہرحال میں نے وعدہ کیا تھا, وعدہ کہ بہروپیے کو میں پہچان نہ سکا تو وہ جو مانگے گا اس کو انعام میں دوں گا, جو مانگے گا انعام میں دوں گا, حتیٰ کہ میری سلطنت مانگ لے تو بھی اس کو دے دوں گا. میں دھوکا کھا گیا اس ہولیے پر. مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب اورنگزیب نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا. کہ اورنگزیب اب تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, آج میری آنکھیں کھل گئی, اب تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, آج میری آنکھیں کھل گئی. اورنگزیب کو دھوکا دینے کے لیے میں نمازی بن گیا, اورنگزیب کو دھوکا دینے کے لیے میں سجدہ کرنے والا بن گیا. ارے دھوکے کی نیت سے نماز پڑھی تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے کھڑا ہے. دھوکا دینے کے لیے نماز پڑھی تو وقت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر کھڑا ہے. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو اللہ مجھے کیا مرتبے عطا فرماتا. اب تجھ سے کچھ نہیں مانگنا, دھوکے کے لیے نماز پڑھی تو یہ مرتبہ ملتا ہے, یار کے لیے نماز پڑھوں گا تو کیا مرتبہ ملے گا. اب میں دھوکے کے لیے نہیں, مجھے نماز کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. اب میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھوں گا, خدا کی رضا کے لیے نماز پڑھوں گا. یہ ہے نماز. نماز یہ ہے
دکھاوے کے لیے پڑھے تو بادشاہ قدموں میں آتا ہے، اگر خدا کے لیے پڑھے تو مرتبے کیا ملتے ہیں۔ ایسی نماز کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، سرکار عثمان ہارونی، کہ جب بستی کے لوگ نمازوں کو ترک کرنے لگتے ہیں، نماز میں سستی کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت اللہ اس بستی کو ویران کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اب جلدی جلدی سے دو باتیں سن لے اور بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری بات، سرکار عثمان ہارونی کہتے ہیں، معین الدین، رسول پاک کی حدیث ہے، نانا جان کا فرمان ہے کہ جب مرد اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہیں، یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حیا کے پردے میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، آج کے نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، بدکاریوں کے مناظر دیکھتے ہیں، اور جب اس کو پریکٹیکل لائف میں کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دوستی کا تقاضا یہ نہیں کہ جو تو مانگے میں دے دوں۔ اللہ اکبر، اچھی طرح یاد رکھنا، حیا کے پردے میں چند باتیں کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا جو مردوں کے ساتھ بدکاری کرے، نفس کی خواہش پوری کرے، حتیٰ کہ غلط نظر سے کسی مرد کو دیکھ لے، وہ قبر کے اندر سور بن جاتا ہے۔ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا۔ یعنی قوم لوط نے جو عمل کیا ہے، مرد کے ساتھ بدکاری، اگر کوئی اس بدنیتی کے ساتھ مسافہ کرے، بدنیتی کے ساتھ کسی کے گلے ملے، بدنیتی کے ساتھ کسی مرد کو چھو دے، اللہ اکبر، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو سور کی شکل دے دی جائے گی، اور دنیا کے کسی بھی علاقے میں مرے گا اس کو قوم لوط سے جا کر کے ملا دیا جائے گا، ان لانتیوں سے جا کر ملا دیا جائے گا۔ کیا کہیں، ایک وقت تھا میری قوم کے جوان وہ تھے کہ کبھی وہ فاتح اندلس تھے، کبھی وہ محمد بن قاسم کی شکل میں فاتح سندھ تھے۔ آج میرے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ نوجوان گھروں سے میک اپ کر کے نکل رہے ہیں کہ لوگ ان کے فتنے میں پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جہنم میں کچھ لڑکوں کو دیکھا کہ ان کی چمڑی آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں جو گھروں سے میک اپ کر کے اس لیے نکلتے تھے کہ لوگ ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ سرما لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، کپڑے پہننا اچھے کوئی بری چیز نہیں ہے، عطر لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن آج کل کے لڑکے تو عورتوں کی طرح بن سنور کر کے نکلتے ہیں۔ نزاکت آ گئی ہے۔ مسلمانوں کا جوان نازک نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے لیے آسمان اور بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اگر جوان چاہیں تو زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ جوان، وہ جو چوڑیاں پہننے والے جوان ہیں، ہاتھوں میں کڑا پہننے والے جوان ہیں، وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ ہیرو نے بالی پہن لی، یہ بھی بالی پہننے لگے، ہیرو نے ٹوپی پہن لی، یہ بھی ٹوپی پہننے لگے، ہیرو نے جیسے بال کٹائے یہ بھی ویسے بال کٹانے لگے۔ یہ پھدک کر چلنے والے، یہ کمر مٹکا کر چلنے والے، یہ ہیرو کے اسٹائل میں چلنے والے، یہ میوزک کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر گانے میوزک سننے والے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کھنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وہ جوان انقلاب پیدا کرتے ہیں جو بھوکے رہ کر مسلح پر رونے کا شعور رکھتے ہیں۔ جب تک کہ مسلم جوان اپنی راتوں کو مسلح پر رو رو کر گزارتے تھے اللہ کے خوف میں، اس وقت تک بیت المقدس ہمارا تھا، ہندوستان پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، دنیا کے اللہ اکبر اکثر ممالک میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب سے مسلم جوانوں نے ہاتھوں سے تسبیحاں ہٹا کر، ہاتھوں سے مصحف قرآن ہٹا کر، ہاتھوں میں موبائل لے کر زنا کے مناظر دیکھنا شروع کیے، آج مسلم بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے۔ کسی قوم کو زوال یوں ہی نہیں آتا، جب قوم کا جوان بگڑتا ہے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ راتوں کے عیاش اور دن کے بدماش بننے والے جوان کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ مسلم جوانوں کا تقدس اور تقوی
تقوی یہ تھا کہ ان کے تقدس اور تقوی کو دیکھ کر لوگ ایمان کی دولت حاصل کر لیتے تھے. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں نے احد میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کیا. اتنی چھوٹی چھوٹی عمر کے صحابہ اتنے بڑے بڑے کارنامے. جوانی وہ نہیں جو فلم کے خان صاحبوں کی ہے، جوانی وہ ہے جو کربلا کے امام علی اکبر کی ہے، جوانی وہ ہے جو امام قاسم کی ہے. کیا جوانی کو بنا لیا؟ جوانی کیا تھی اور کیا بنا لیا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اما عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کے کچھ امتی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا ہاں جو جوان راتوں کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں، اللہ ایسے جوانوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا. آج وہ جوانی کہاں رہی؟ ہیروں کی نقل کرتے ہیں، محبوب خدا کی نقل نہیں کرتے. ٹوپی پہننے میں شرم، کرتا پہننے میں شرم، اور ہیرو بالی پہن لے، بالی پہننے میں کوئی شرم نہیں. تباہ ہونے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. لوگ بیت المقدس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن بیت المقدس کی تراویح تو ذرا دیکھیے. اللہ ان پہ رحم کرے. امام صاحب نماز پڑھانے پیچھے جتنے مقتدی جوان کھڑے، نہ چہروں پہ داڑیاں ہیں نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں. عراق کے لیے ہم تڑپتے ہیں. 31 نائٹ کو، دسمبر کی 31 کو میں بغداد شریف میں تھا. بمبئی میں ایسا 31 نہیں منایا جاتا جیسا بغداد میں مسلمان منا رہے. میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو ان بدبختوں کو، ان کو دیکھو، جن لوگوں نے ان کو کچل دیا بموں سے، انہی کے تہوار کو یہ منا رہے ہیں. یہ تباہ نہیں ہوں گے؟ کیا کبھی کسی عیسائی کو بھی میلاد النبی مناتے دیکھا ہے؟ کسی یہودی کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ کسی مشرک کو بھی بقرعید مناتے دیکھا ہے؟ وہ کافر اور باطل ہو کر کے تمہارا تہوار نہیں مناتے، اور تم مسلمان نبی کے غلام ہو کر ان کا تہوار مناتے ہو. تباہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کافر کے گھر میں کبھی نعت بجتے دیکھی ہے؟ کوئی کافر کبھی نعت بجاتا ہے، لیکن مسلمان سیریل کے بہانے شرکیہ کلمات برابر بجاتا ہے. جن کے گھروں میں شرک بجتا ہو وہ قوم عزت سے رہے گی، وہ قوم وقار سے رہے گی. خدا کی عبادت کے لیے فرصت نہیں، اور تمہارے گھروں کے اندر شرکیہ کلمات بج رہے ہیں. تمہارے ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اٹھو، اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے مسلک کی طرف آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کر لو. آج سے پہلے خدا سے جتنے دور گئے، اگر آج احساس ہو گیا ہے، آؤ توبہ کر لو، آؤ سچی توبہ کر لو. بات ختم کرنے چلا ہوں. سچی توبہ کر لو، پلٹو اللہ کی طرف. میرا اللہ وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے. میرا اللہ وہ ہے، ارے سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے. صرف 2 آنسوؤں کی سوگات میرے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ مان جاتا ہے. صرف مان ہی نہیں جاتا، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے، اپنا مقبول بھی بنا لیتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ، تم نے خدا کی عظمت کو نہیں پہچانا. غداروں سے رشتہ جوڑنے والوں، میرے اللہ سے بھی رشتہ جوڑ کر دیکھو. آپ کو مصیبت آتی ہے، دوست کو سناتے ہو، بھائیوں کو سناتے ہو، اس کو سناتے ہو، لوگ سنتے ہیں رو کر، ہنس کے مذاق اڑاتے ہیں. کبھی اللہ کو سنایا؟ اللہ کو مصیبت سنانے کا بہترین وقت ہے جب سب سو جائیں، رات کا آخری پہر ہو، کسی کو کسی کی خبر نہ ہو. وضو کرو ٹھنڈے پانی سے، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت پڑھو، اس کو سناؤ. آنسو بہیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یار اپنے آستین سے آنسو پوچھ رہا ہے، جیسے کوئی تسلی دے رہا ہے. ہمارے مسئلے کا حل رب کی بارگاہ میں مسائل سنانے میں، اس کو مسئلے سنا رہے ہو. آؤ اللہ کی طرف پلٹو. بس بات بہت لمبی نہیں کرتے ہوئے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. میں اکثر
اپنے جوانوں کو اللہ کی رحمت کے قریب بلانے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، آؤ آپ بھی پلٹو. کتنے سال سے اللہ سے دور ہو؟ 40 سال سے کوئی فکر نہیں، 80 سال سے کوئی فکر نہیں. پلٹو، کیونکہ تمہیں ایسے نبی کا دامن ملا ہے جو حبیب خدا ہے. خدا تمہیں نہیں دیکھے گا، تمہیں نہیں دیکھے گا، ان کو دیکھ کر وہ تم سے بھی پیار کرے گا. اب کرتا ہے، ہم پاپ کرتے ہیں تو بھی پیار کرتا ہے. یار اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اگر ماں ہمیں گناہ کرتے دیکھ لے تو ہمارے ابا سے ضرور بیان کرتی ہے نا. اللہ ہمیں سارے گناہ کرتے دیکھتا ہے، کبھی کسی سے بیان کیا؟ یہ محبت ہی ہے نا، یہ پیار ہی تو ہے کہ کسی سے کہتا نہیں، پردے ڈالتا ہے. سچ سچ کہنا یہاں سے لے کے وہاں تک. ان کی بات نہیں کرتا، یہ بہت نیک لوگ ہیں. میں اور آپ، اگر اللہ نے ہمارے ایپ پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتا، نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل. بولو ہے نا ایسا؟ ہے نا ہم گنہگار ہیں نا. ارے اگر اللہ نے پردے نہ ڈالے ہوتے ہم اپنی بیوی کو منہ دکھانے کے قابل، ہم اپنے بچوں کے درمیان سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں ہیں. ہم اتنے گنہگار ہیں. یہ اس کریم کا کرم ہے. کیسا کریم ہے، کیسا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. کیسا کریم ہے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے سے. ارے اگر کچھ غلطی کرو نا تو ابا جی کہتے ہیں چل چل بہت ہو گیا تیرا، اب نکل میرے گھر سے. چند غلطی کی تو باپ اپنے گھر سے نکالتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے آج تک گناہ کر رہے ہیں، کبھی اس نے اپنی سلطنت سے نکالا ہے؟ سوچو تو صحیح کتنا پیار کرتا، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ. اور سوچو ایسے خدا سے تم دور ہو، ایسے رب سے دور ہو، اپنے معبود سے دور ہو. ارے وہ کیسا ہے، سبحان اللہ. کیا حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا ہر رات اللہ اپنے دست قدرت کو، رحمت کے دست قدرت کو پھیلاتا ہے ہر رات، اور کہتا ہے دن بھر گناہ کرنے والے آ جا میرے دامن رحمت میں، اگر توبہ کر لے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. اور ہر صبح کو رحمت والے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے راتوں کو گناہ کرنے والے آج صبح کو توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے گا تو تجھے اپنی دامن رحمت میں پناہ عطا کر دوں گا. ہر رات کی آخری پہر میں وہ تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتا ہے. ہر رات کے آخری حصے میں جب تم موبائل لے کر بیٹھتے ہو، جب تم فیس بک پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو، جب تمہاری ٹی ویوں میں زنا کے مناظر چلتے ہیں، جب تم عیاشیوں کی باتیں کرتے ہو، رات کے اس آخری پہر میں میرا اللہ تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتا ہے. بندے کیا مانگنا ہے مانگ لے، تجھے عطا کر دوں. روزی چاہتا ہے دے دوں گا، اولاد چاہتا ہے دے دوں گا، عزت چاہتا ہے دے دوں گا. مانگ، تو جو مانگے گا دوں گا. اس لیے کہ میرے پاس نعمتیں چھپا کر اور بچا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، تجھے عطا کرنے کے لیے. لیکن تم اللہ سے مانگنے ہی نہیں چاہتے. جب تک تم خدا سے مانگتے رہے تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں تھی. جب سے تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا تم در در کے بھکاری ہو گئے. وہ حدیث یاد آ رہی ہے، چلے بات اسی پہ ختم کرتے ہیں ورنہ تیسرا پوائنٹ بھی باقی ہے، آپ کے ذوق پر ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہو گئی، باران رحمت کا نزول بند ہو گیا، بارش رک گئی. جب زمین پر سود اور زنا عام ہو جاتے ہیں تو بارش روک دی جاتی، اور اگر بارش ہوتی بھی ہے تو پھر ڈبانے والی ہوتی، تباہ کرنے والی ہوتی. پہلے ہوتی نہیں اور ہوتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں، زنا بھی عام ہو گیا اور سود بھی عام ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. کروڑ پتی بننے کے چکر میں لوگ سود کھائے جا رہے ہیں. حاجی صاحب بھی کھا رہے ہیں، نمازی صاحب بھی کھا رہے ہیں، سب اللہ ماشاءاللہ چند لوگ بچے ہیں. آقا نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جو سود سے بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کا غبار پہنچ کر رہے گا، احتیاط کرنے والے تک بھی غبار سود کا پہنچ کے رہے گا. حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کی. تو بارش بند ہو گئی، لوگ آئے اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں، اے کلیم موسیٰ علیہ السلام بارش بند ہو گئی، دعا کریں. پتا چلا ڈائریکٹ جانے والے 1857 کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، ورنہ آدم سے لے کر آج تک سب وسیلے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے. بھئی بارش بند ہوئی تھی تو ان کو دعا کرنا چاہیے تھا اللہ بارش دے دے تو دے دیتا، لیکن قوم آئی کہاں؟
موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جانتے ہیں خدا دیتا ضرور ہے لیکن اپنے دوستوں کے وسیلے سے دیتا ہے. یہ بات ہے. اللہ کرے لوگ سمجھ جائیں, میری قوم کے جوان سمجھ جائیں, برا نہیں مانے, میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, آپ کو ایک آنکھ کھولنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے لوگ بھی پہلے ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں بلکہ پہلے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس گئے. نبی نے کہا ٹھیک ہے, کل سب لوگ جمع ہو جاؤ, کل سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ, پوری قوم کو بلاؤ, ہم سب چلیں گے شہر کے کنارے پر, ہم سب چلیں گے شہر کے کنارے پہ, وہاں جا کے دعا کریں گے, اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا. 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا. سنیو توجہ کرو, آگے آگے اللہ کا نبی, پیچھے پیچھے سارے امتی. 70,000 کا مجمع. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ مخلوق ترس رہی ہے پانی کے لیے, مویشی مر رہے, کھیتیاں خشک ہو گئی ہے, میرے کریم بارش برسا. ندا آئی پیارے کلیم تیری دعا قبول, تیری دعا قبول, لیکن ابھی بارش نہیں ہوگی. ہمارا ایک مطالبہ ہے, بارش کے لیے شرط ہے. اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک وہ بندہ ہے جس نے 40 سال سے میرا نام اللہ تک نہیں لیا. 40 سال ہو, اللہ بھی نہیں کہا اس نے. باغی ہے وہ, غدار ہے وہ, میں اس سے اتنا ناراض ہوں, اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کی ہے. پہلے اس کو مجمع سے باہر نکال, وہ نکلے گا ہم برسا دیں گے. اللہ کے کلیم نے کہا مولا 70,000 کا مجمع ہے, ارشاد ہوا آواز نکال میں پہنچاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کی بغاوت کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کا نام تک نہیں لیا, کھاتا رہا اللہ کا اور بغاوت اللہ کی کرتا رہا, نکلے وہ, اس کی وجہ سے بارش رکی ہے. اب یہ اتنا بڑا مجمع ہے, اس میں یہ کہہ دوں کہ وہ شخص کھڑا ہو جائے جو ابھی اپنی ماں سے لڑ کر کے آیا ہے, کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو لڑ کے آیا ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ بات کس سے ہو رہی ہے. یہی ہے نا, جو جرم کر کے آئے گا اسی کو پتا چلے گا کہ بات کس سے ہوئی. جب جناب کلیم نے کہا وہ شخص باہر نکلے جس نے 40 سال تک اللہ کے ساتھ بغاوت کی, نافرمانی کی, اللہ کا نام بھی نہیں لیا, نکل جائے وہ شخص, اسی کی وجہ سے بارش رکی ہے. جب تک وہ نہ نکلے گا بارش نہیں ہوگی. ہوشیار تھا, اس نے ادھر ادھر دیکھا, کا 70,000 کا مجمع ہے, اگر باہر نکلا تو کچل دیں گے کہ تیری وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا. اس نے کیا کیا, نہیں نکلا, اس لیے کہ گناہگار بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے, گنہگار بھی ہوشیار ہوتا ہے. اس نے اپنی چادر کو اپنے سر پہ ڈالا اور سر پہ ڈالنے کے بعد چہرہ چھپا لیا, اور چہرہ چھپا کر گردن جھکا کے کہتا ہے اللہ مجھے معلوم ہے یہ بات مجھے کہی جا رہی, یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. مولا کوئی تیرا نام نہ بھی لے تو تیرا بگڑتا کیا ہے, لیکن تجھے مجھ سے محبت ہے اسی لیے شکایت بھی ہو رہی ہے. شکایت تو اپنوں سے ہوتی ہے نا بھئی, پوری دنیا عبادت کری, ایک میں نہ کروں, لیکن تو کہتا ہے کہ اس نے میرا نام نہیں لیا, اس نے میرا نام نہیں لیا. مولا 70 سال جو ہے وہ 40 سال بیت گئے لیکن میں نے تیرا نام نہیں لیا, تو مجھ سے ناراض ہے, اور اب نکلوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا. میرے ذلیل کرنے میں, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, اور بخشنے میں تیرا نقصان کیا ہے؟ تو نقصان سے بھی پاک ہے اور فائدے سے بھی پاک ہے. مجھ جیسے کروڑوں کو بخش دے پھر بھی تیرا کوئی نقصان نہیں. میرے اللہ میں نے 40 سال تک تیرا نام نہیں لیا, لیکن آج احساس ہوا کہ میں تجھے بھول گیا تھا, تو نے مجھے یاد رکھا. ارے یاد رکھا تبھی تو کہا نا میرا نام نہیں لیتا, یاد ہے تبھی تو, اور وہ بھولتا تھوڑی ہے کسی کو. کیا اللہ کی محبت ہے, سبحان اللہ. خدا ہو کر اتنا پیار کرتا ہے. اس نے رویا, شرمندگی کی آنسو گال پہ آئے, کہا اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے اس مجمع میں اگر تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا, ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف کبھی نہیں اٹھاؤں گا. ہر دن تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا, عابد بنوں گا, زاہد بنوں گا, نیک بنوں گا, پرہیزگار بنوں گا, اب تیرا ہی ہو جاؤں گا, بس آج ذلیل ہونے سے بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور رونے لگا کیونکہ جان پہ بنائی تھی, عزت پہ بنائی تھی. آنکھ سے آنسو یہاں تک آئے,
ابھی زمین پہ بھی نہ گرے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، بدلیاں آ گئی، بدلیاں چھا گئی، بارش شروع ہوئی، ایسا برسا کہ گھر جانے کی مہلت نہ ملی، پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ کلیم نے نظریں اٹھائی، عرض کی میرے اللہ، ہم سے تو کہا گیا کہ وہ نہ نکلے گا تو برسات نہیں ہوگی، کوئی نکلا نہیں اور برسایا۔ ارشاد ہوا موسیٰ، جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے، جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے۔ عرض کی مردود چند لمحے میں محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا توبہ جو کر لی، توبہ جو کر لی محبوب ہو گیا۔ اب توجہ کریں میرے اللہ کی محبتیں اپنے بندوں سے، ذرا دھیان کریں، دھیان کریں۔ جگری دوست بھی چگلی کرتا ہے تمہاری، میرے اللہ کی محبتیں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ذرا بتانا، اللہ ذرا بتانا وہ کون ہے؟ توجہ، اللہ ذرا بتانا وہ کون ہے جس کی وجہ سے روکا تھا اور جس کی وجہ سے برسا دیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ نہیں بتائیں گے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بتانا کون ہے جس کی وجہ سے روکا تھا برسا دیا، ندائی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ ارشاد ہوا جب باغی تھا تب پردے ڈال کر کے عزت بچا رکھی تھی، اب تو توبہ کر کے ہمارا ہو گیا ہے، اب بتا کر کے ذلیل کیسے کر دوں، اب بتا کر ذلیل کیسے کر دوں، اب تو توبہ کر چکا، اب تو میرا ہو گیا ہے۔ یہ میرے اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ ایسی محبت کرنے والے خدا سے دور، راتوں کو رت جگوں میں جاگ سکو، فجر میں نہ جاگو، راتوں کو شادیوں میں جاگ سکو، میتوں میں جاگو، اللہ کی عبادت کے لیے نہ جاگو۔ آؤ مسلمانوں سچی توبہ کر لو، آپ بھی میں سب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ اور تیسری بات جو بچی ہے انشاءاللہ پھر کسی میں کر اجازت ہے کر لوں تیسری بات پر۔ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی، نماز میں سستی ہوگی، بستی تباہ ہوگی، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کریں گے، بستی تباہ ہوگی۔ تیسری چیز عورتوں کا حال جب بگڑ جائے گا، جب عورتیں اپنا حال خراب کر لے گی اس وقت بستی تباہ ہوگی۔ مرد پاپی ہو جائیں تو عورتوں کا تقوی بستی کو بچا لیتا ہے، اگر عورتیں بھی گنہگار ہو جائے تو پھر اللہ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن رہی، آج عورتیں اپنی بیٹیوں کو بازو میں لے کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ اسلام کا قانون ہے کہ بغیر عذر شرعی کوئی عورت اپنی ماں کے سامنے کونی کے اوپر کا حصہ نہیں کھول سکتی، اپنی ماں کے سامنے کونی کے اوپر کا حصہ کوئی عورت بلا عذر شرعی نہیں کھول سکتی۔ اور آج کل کی عورتیں اور بچیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن کے ولیموں میں جا رہی ہے، شادیوں میں جا رہی ہے، باپ منع نہیں کرتا، بھائی منع نہیں کرتا، کوئی منع نہیں کرتا۔ سن لو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور اس گھر کے مرد ان کو منع نہ کرے وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آج بیٹیوں نے کپڑوں کو، دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، قوم کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے لٹکا کر میت میں چلی، بازار میں چلی، پارکوں میں چلی، نہ باپ منع کر رہے نہ بھائی منع کر رہے۔ بس بات اس پہ ختم کر دوں، بات اس پر ختم کر دوں، ہماری قوم کی بیٹیاں کیسی تھی، ہماری بیٹیوں کا تقوی کیسا تھا، ہماری بیٹیوں کی پرہیزگاری کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، دلی آئے تو اس وقت لوگوں نے کہا نظام الدین ابو المعید بارش رک گئی، استسقاء کی نمازیں پڑھی گئی، بارش نہیں ہوتی، آپ دعا کر دیں۔ شیخ نظام الدین ابو المعید نے اپنی جیب سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا، ہوا میں لہرایا اور کچھ کہا، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا آپ نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی،
اس کپڑے کے ٹکڑے کی خاصیت کیا ہے کہ آپ نے ہوا میں لہرایا اور بارش ہو گئی. شیخ نظام الدین ابو المعید کہتے ہیں یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا اللہ یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا, اسی کے صدقے میں بارش برسا دے, اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دی. آج کل کی بیٹیاں فون پر لمبی لمبی باتیں کریں, بلکہ الیاذ باللہ اب تو وہ منحوس دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. یہ سیریلوں کا نتیجہ ہے, یہ فلموں کا نتیجہ ہے. جو مائیں اپنی بیٹیوں کو, ہمارے بچپن میں ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو غیر شادی شدہ بیٹی کو مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. گھر کی بڑی عورتیں باتیں کرتی تھی اور اگر بیٹیاں آ کر بیٹھ جائے تو ماں ناراض ہو کے کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے تو بات کر لے میں چلی. یہ غیرت تھی. مہمانوں کے سامنے بیٹیاں نہیں بیٹھ سکتی تھی. کیوں؟ پتہ نہیں آنے والا مہمان کیا بات کرے اور میری بیٹی وہ سن لے. سوچو مسلمانوں, ہماری بیٹیاں سیریل دیکھ, اور سیریلوں کا عنوان کیا ہے؟ افیئر, ناجائز تعلقات, مردوں سے بات چیت, آوارہ گردی, بھاگ جانا, ماں باپ کو دھوکہ دینا. ارے اپنا مذہب اتنا پاکیزہ ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے لکھا ہے, امام اہل سنت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. توجہ کریں, اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو, اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے. کہیں تیری بیٹی اس عورت کی محبت کی داستان سے کوئی غلط مطلب نہ لے لے. اس لیے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر, سورہ یوسف پڑھے, اس کی تفسیر مت پڑھنے دو. سوچو اگر قرآن کی سورت کی تفسیر میں ایک عورت کی محبت کا اور چند عورتوں کے مکر کا ذکر آ جائے تو اسلام ان کو پڑھنے سے منع کر دیتا ہے, تفسیر پڑھنے سے منع کر دیتا ہے. وہ گندا گلیز ہیرو جو ننگا کسی عورت کے ساتھ اسکرین پر زنا کر رہا ہے, اس کو دیکھنے کی اجازت کس نے دی؟ بیٹیاں ہماری کیسی تھی؟ بس بات اب اس پہ مولانا صاحب نے حکم فرمایا ہے تو بات اختتام کو پہنچا دو. ہماری بیٹیاں کیسی تھی؟ ان کی وجہ سے لوگ ولی بنتے تھے. ہماری بیٹیوں کے تقوی کی برکت سے لوگ ولی بنتے تھے. ہماری بیٹیاں ایسی تھی, کیا غیرت تھی. آج تو معاذ اللہ ہماری راویر کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, خاندیش کی, ہندوستان کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں. لیکن آج ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی غلط مطلب نہ لے کہ ہماری بیٹیوں کو کیا بول کے گئے, میں سب کی. آج حالات ایسے بن رہے ہیں. ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں. دیکھو کیسی تھی بیٹیاں, سبحان اللہ. بصرہ میں ایک 16 سال کی لڑکی ہے. کتنے سال کی؟ 16 سال کی لڑکی. وہ لڑکی اپنے باپ کے حکم سے بازار میں آ گئی کچھ خریدنے. چھوٹی سی عمر ہوتی ہے 16 سال کی. بازار میں کچھ خریدنے کے لیے آئی. آنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکا, اس کا نام حسن تھا, وہ بھی کسی ضرورت کے تحت بازار آیا تھا. اس لڑکی سے اس لڑکے کی آنکھیں چار ہو گئی. حسن نامی لڑکے کی آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی نے محسوس کیا کہ یہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ فلم دیکھنے والے اور سیریل دیکھنے والے اگر کوئی ہمیں دیکھیں تو ہمارا چلنے کا, بولنے کا انداز بدل جاتا ہے. لیکن وہاں حال کیا ہے؟ دیکھا کہ کوئی لڑکا دیکھ رہا ہے, غصے میں آ گئی. غصے میں گئے, اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے, اے لڑکے کیا دیکھ رہا ہے. اس جوان نے شاعرانہ لب و لہجے میں کہا کتنی خوبصورت ہے تو, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. کہا سنبھل, کیا بات کرتا ہے. کہا کتنا حسین ہے, کتنی حسین ہے تو, تیرا حسن کتنا ہے, تجھے دیکھ رہا ہوں, بہت خوبصورت ہے تو. غصے میں آگے کہتی ہے میرے حسن میں تجھے کون سی چیز پسند آ گئی. اس لڑکے نے کہا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, نرگس کے پھول جیسی تیری آنکھیں, ہرن کی آنکھوں جیسی تیری آنکھیں, جھیل جیسی تیری آنکھیں. اتنا سنا غصہ عروج پر پہنچا. آنکھوں کے حسن کی تعریف سن کر کہنے لگی رک, میں تجھے ابھی مزہ بتاتی ہوں. یہ رک گئے. لڑکی گئی
تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی، اس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، تشت پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. کہے لڑکے، ایک لڑکی جو 16 سال کی تھی اس کی آنکھوں کی تو نہیں تعریف کی تھی، اس کو تو نہیں دیکھا تھا؟ کہاں؟ کہ اس نے تجھے تحفہ بھیجا ہے. حسن نے سوچا کہ میری پہلی محبت کامیاب ہو گئی کہ لڑکی نے مجھے تحفہ بھیج دیا. لیکن جیسے ہی چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ 2 کٹی ہوئی آنکھیں اس برتن میں رکھی تھی اور ایک تحریر تھی، اے لڑکے تو نے میری آنکھوں کے حسن کی تعریف کی. جو آنکھیں لڑکوں کو میرے حسن میں، میرے فتنے میں مبتلا کریں، مجھے ایسی آنکھیں اپنی پیشانیوں میں نہیں رکھنا. میں اندھی رہ کر تو زندہ رہ سکتی ہوں، لیکن بے حیا اور بے غیرت بن کر میں زندہ نہیں رہ سکتی. حسن نے دیکھا میری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی، خوبصورت لڑکی، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، اس اندھی کے ساتھ کون شادی کرے گا، اس کا تو لمحہ لمحہ تاریکی میں چلا گیا. حسن کو بہت احساس ہوا ایک لڑکی میری وجہ سے 16 سال کی عمر میں اندھی ہو گئی. رات بھر حسن نام کا وہ شہزادہ روتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، میں نے کیا دیکھ لیا، اور میں نے کیا دیکھ لیا، میری وجہ سے ایک لڑکی اندھی ہو گئی. رات بھر وہ شہزادہ حسن روتا رہا. صبح ہوئی، سوچا اللہ سے تو معافی مانگ لی، لیکن میری وجہ سے جو اندھی ہو گئی اس سے بھی تو مجھے معافی مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. گھر سے نکلے حسن، اور نکلنے کے بعد اس کا پتہ پوچھتے ہوئے گئے اس کے محلے میں، تو کیا دیکھا کہ صبح کے وقت ایک جنازہ اٹھ رہا ہے. صبح کے وقت ایک جنازہ اٹھ رہا ہے اور محلے کے سب لوگ روتے ہوئے اس جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. حسن نے بڑی معصومیت سے پوچھا کہ اس معزز اللہ کے برگزیدہ بندے کا جنازہ ہے کہ پورا محلہ رو رہا ہے. کسی نے کہا یہ ہمارے محلے کی ایک 16 سال کی پاکیزہ بیٹی کا جنازہ ہے. سنا ہے کہ کل بازار گئی تھی، کسی لڑکے نے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو لڑکی نے آنکھیں کاٹ کر اس لڑکے کو بھیج دیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اندھا رہنا تو گوارا ہے، بے غیرت اور بے حیا بن کر کے جینا گوارا نہیں. اس نے جذبات میں آ کر آنکھیں تو کاٹ دی، لیکن رات بھر آنکھیں کاٹنے کی وجہ سے اس درد سے تڑپتی رہی اور درد کی تاب نہ لا کر یہ لڑکی صبح ہوتے ہوئے انتقال کر گئی. اس دن حسن کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ جان بھی چلی گئی. اس دن حسن نے سچی توبہ کی اور کہا اللہ اب میں کسی عورت تو کیا کسی مرد کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھوں گا. اس حسن نے سچی توبہ کی، قسمت نے یاوری کی. اس حسن کو مولا علی جیسا پیر مل گیا، استاد مل گیا، اور پھر وہی حسن اس لڑکی کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نصیحت کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے وہی حسن مولا علی سے کیا ملے، اسی حسن کو دنیا نے امام حسن بصری کے نام سے پہچانا. یہ ہے بیٹیوں نے کسی کو حسن بصری بنایا ہے. اب اور جانتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عمر جیسا انسان، عمر جیسا صحابی میرے نبی کو کب ملا ہے، اسلام کو بطل جلیل کب ملا ہے. بہن نے تلاوت قرآن کیا تو بہن کی تلاوت قرآن کی وجہ سے عمر جیسا صحابی اسلام کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوا. پتا چلا جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسی شخصیت اسلام کو نصیب ہوتی ہے. آج کی بیٹیاں بھی فیس بک اور جو ہے وہ واٹس ایپ چھوڑ کر اگر قرآن کی پابند بن جائے تو عمر تو نہیں، پرتو عمر اس امت میں ضرور پیدا ہو سکتا ہے. خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ جب عورتیں بگڑ جاتی ہے تو پھر بستیاں تباہ ہو جاتی ہے. جب تک مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹے غوث الاعظم دستگیر جیسے ہوتے ہیں، مائیں نیک ہوتی ہے تو بیٹے معین الدین اجمیری جیسے ہوتے ہیں. ماؤں نے نماز چھوڑ دی تو بیٹے نماز کب پڑھیں گے؟ کبھی کسی تقریر کا عنوان نماز نہیں ہوتا، کبھی کسی عالم کا عنوان نماز نہیں ہوتا. مسلمانوں کے مجمع میں نماز کی فضیلت پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر مائیں نمازی ہوتی. ماؤں نے نماز چھوڑ دیا، بیٹوں نے نماز چھوڑ دیا. آئیں مائیں بھی نماز کی پابند بنے، باپ بھی نماز کا پابند بنے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. بس